لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اسلام میں بھی حکم ہے اور آج بھی پوری دنیا میں کہ جس ملک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا نا, جنگ ہوتی ہے, جس ملک کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہو, تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے ان کے لوگوں کا, اور ان کا مال بھی حلال ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے. آپ اگر کسی ملک میں بغیر پاسپورٹ ویزے کے چلے گئے تو کوئی جان کا, دیکھو یونان جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں نا, جاتے ہیں اللیگل, راستے میں فوجی اڑا دیتے ہیں ان کو. ہاں, جو اندر پہنچ گیا پھر یونائٹڈ نیشن کا ایک قانون ہے کہ بھائی جو آپ کے ملک میں آ گیا تو پھر آپ نے اسائلم اگر لیتا ہے تو آپ نے پناہ دی. لیکن بارڈر پہ ایسا نہیں ہے. بارڈر کی حد تک ان کو حکم ہے کہ کیا کرتے ہیں, اڑا دیں. اور اگر یونائٹڈ نیشن کا لا نہ ہوتا تو اندر آ کے بھی اڑا دیتے لوگ کہ بھائی تم ہم سے کوئی معاہدہ کر کے تھوڑی آئے ہو, حربی ہو. اس کو کہتے ہیں حربی. حربی کا مطلب جس سے ہماری کیا ہے, جنگ ہے. تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو, اب دنیا میں ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, اب یہ جائز نہیں ہے. لکیریں بن چکی ہیں, ملک بن چکے ہیں, اب ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, بھائی آپ کا بندہ ادھر آئے گا ہم نہیں ماریں گے, ہمارا ادھر گیا تو آپ نہیں مارو گے. اب ایگریمنٹ بن چکے ہیں. اس وقت کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا, اور جب تک دنیا میں ایگریمنٹ نہیں تھا تو یہ جائز ہی سمجھا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے مکہ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس قافلے پہ حملہ کرنے کا, جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں. حملہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں سے ان کا تجارتی مال, کیونکہ جنگ ہے نا مکہ سے, کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں, وہ تو آپ کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس وار کے لیے, جس کو آپ گوریلا وار کہہ سکتے ہو, شب خون کہہ سکتے ہو, اس کے لیے زیادہ افراد نہیں چاہیے تھے, بہت وسائل بھی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ تجارتی قافلہ ہے نا, کوئی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہے. تو 313 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے گئے کہ ہم اس پہ حملہ کریں گے اور یہاں ان کے مال پہ قبضہ کریں گے, تجارتی قافلے پہ, تاکہ اکنومیکلی ہم مضبوط ہوں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں. وہاں ایسا نہیں کہ اللہ توکل پہ آپ بیٹھ گئے کہ بس اب اللہ ہی کھلائے گا, اللہ ہی پلائے گا. بھائی جو آپ کے بس میں وہ آپ کرو. چاہے تجارت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باقاعدہ بازار قائم کیا ہے, کیونکہ اس وقت تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ تجارت کس کے ہاتھ میں آئے, صحابہ کے ہاتھ میں آئے. تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم کیا باقاعدہ کہ تجارت یہاں ہو. میں نے آیتیں پڑھی تھی نا حج کی, کہ حج میں بھی اللہ نے اسپیشل تجارت کی اجازت دی ہے. تو اللہ بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے, اور ہمارے نبی بھی اسباب اختیار کریں, چاہے وہ لڑائی والے اسباب ہوں, تجارت والے اسباب ہوں, سارے جائز اسباب جو بھی اس زمانے کے تھے آپ نے اختیار کیے ہیں. اور آج مسلمان کچھ بھی اختیار نہیں کرتے. کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ صبح پڑھ لو, یہ والا وظیفہ اتنی دفعہ صبح پڑھ لو. لوگ آتے ہیں کہ میرے پیسے ہی نہیں ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی دعا کرو رات کو اللہ سے اٹھ کے, لیکن جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ گے, جاب تلاش کرنے میں لگاؤ نا, وہ کر نہیں رہے جو کرنے کا کام ہے. تو وظیفے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دعاؤں کو فوکس کیا کرو اور محنت کو. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 313 کا لشکر لے کے آپ نکلے, کیونکہ لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے 313 بے ساز و سامان بہت تھے, یہ اسباب اختیار کیا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے جنگ میں بدل دے اور یہ بڑی لڑائی ہو, اور 313 کو میں 1000 پہ غلبہ عطا کروں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, صحابہ کے ساتھ. اللہ یہ چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ ایک قافلہ چلا ہے مدینہ سے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. اس نے فوراً مکہ میں خبر بھجوائی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں ساحل سمندر کے کنارے سے, اور یہ 313 لوگ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے, فوراً لشکر بھیجو اور ان 313 کو گھیر کے قتل کر دو. وہاں سے جناب ابو جہل نے بھنگرے ڈالنا شروع کر دی. اب تو ان کے خیال تھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی جیسے خبر لیک ہو جاتی ہے نا. تو وہاں سے ابو جہل لشکر لے کے چلا, اور عتبہ ابن ولید, یہ بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار, جنہوں نے 13 سال ظلم کے پہاڑ توڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ لشکر جب چلا ہے تو بدر کے مقام پہ دونوں لشکر آمنے سامنے. اب اسباب کی دنیا میں صحابہ کرام میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن میں نے بتایا نا
بعض جنگیں اللہ کی طرف سے ہو جائیں تو پھر اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اس میں ہم مکلف بھی نہیں ہوتے اسباب کے. اب یہاں تو فرار اختیار کر نہیں سکتے تھے, تو وہ 313,000 کے مقابلے میں آئے, ان کے پاس سامان بھی, جنگی آلات بھی, اچھا ناچنے والی باندیاں بھی لائے ہوئے تھے. وہ عربوں کی مشرکین کی عادت تھی جنگوں میں ناچنے والی باندیاں لے کے جاتے تھے. وہ تھوڑا سا رقص و سرور کی محفلیں لگاتی, شراب کباب کی محفلیں, یہ عیاش لوگوں کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے. رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوں گی, تھوڑا تفریح ہوگی, اسٹریس ہے نا, اسٹریس ہے تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ, گانے والی عورتیں سب لے گئے ہوئے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ رقص و سرور تمہارے خلاف جانے والا ہے. تو بعض کافروں نے روکا بھی کہ کیونکہ ان دل سے وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی انہوں نے دیکھا تھا, وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم گئے نا تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو لیکن ابو جہل نے, ابو لہب نے ان کو جو ہے نا وہ دلائی آر, بزدل ہو, پیچھے رہ جاؤ گے. بہرحال آئے اور شروع میں مقابلہ ہوا, حل میں مبارز. عرب میں یہ عادت تھی کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے, تو قوم کے جو سب سے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے پہلے وہ سامنے آتے تھے مقابلے کے لیے. حل میں مبارز کا نعرہ لگتا تھا کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا. اب جو ایک طرف سے آئے گا وہ سب سے بہادر ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر سے بھی کون آئے گا, سب سے تگڑا آدمی آئے گا مقابلے کے لیے, اور جب تک دونوں میں سے قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز ہوگا نہیں. تو یہ وہ لوگ, یعنی یہ بہادری کی انتہا ہے. کیا ہے یہ بہادری کی انتہا؟ تو مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ قریشی اور ہاشمی سردار آئے, انہوں نے پہل کی حل میں مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا. تو ادھر سے انصار نکل کے, آپ دیکھو کیسی انہوں نے قربانی دی انصار نے. حالانکہ جنگ یہ انصار کی نہیں تھی, یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی. لیکن انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہے دل و جان سے, کہ معلوم بھی ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں, لیکن لڑائی کے لیے انصار صحابی آگے آ گئے, کہا میں مقابلہ کروں گا. تو ادھر سے تو مشرک آیا تھا نا قریشی, اس نے کہا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں. عرب کو نا اپنے قریشی اور ہاشمی ہونے پہ بڑا ناز تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا. یہ جو خاندان ہے نا, نسب, اس کی بھی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. کہتے ہیں نا خاندانی آدمی ہے, خاندانی. پہلے زمانے میں تو شادی کرنے سے پہلے بہت دیکھا جاتا تھا خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں ان میں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں, کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں غریب ہونے کے باوجود ان میں بڑے اعلیٰ کردار کے ہوتے ہیں. تو عرب جو تھے دوسری قوموں کی نسبت بہت اعلیٰ کردار کے لوگ تھے, چاہے وہ مشرکی کیوں نہ تھے. اعلیٰ کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولتے ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں, زنا کو برا سمجھتے ہوں, رشتہ داری جوڑتے ہوں, کنجوس نہ ہوں, با وفا ہوں, قوم کے لیے جان دینا جانتے ہوں. یہودیوں میں یہ چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں تھی, بنی اسرائیل میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کے لیے چنا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا, اللہ کے علم میں تھی کہ آپ آخری نبی ہیں, تو اسی قوم نے آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جو سلیکشن جس قوم کی گئی ہے, وہ مشرک تو تھے لیکن تھے بڑے خاندانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا خاندانی ہونا ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے. حاتم طائی اسی قوم میں گزرا ہے, تو کنجوس نہیں, یہی خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا. نمبر یاد رہیں گے خاندانی ہونے کے. نمبر 1 جھوٹ نہ بولتا ہو, نمبر 2 معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو, نمبر 3 رشتہ داری خونی رشتوں کو نبھاتا ہو, نمبر 4 سخاوت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زنا اور ایسے اس طرح کے کاموں کو برا سمجھتا ہو. تو یہ عربوں کی خاصیتیں تھیں. تو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اسی قوم کو کنورٹ کر دیا جائے نا, تو یہ دنیا پہ حکومت کرے گی. اور وہ جو بنی اسرائیل تھے ان سے اللہ نے امامت چھینی ہے. اس لیے چھینی ہے کہ وہ 2 نمبریاں کرتے تھے, جھوٹ بھی بولتے تھے پیسوں کے لیے. ان کے مولانا لوگ غلط مسئلے بتا رہے ہوتے تھے, یہودیوں کے جو مولانا آیتیں چھپاتے تھے تورات کی, جب ان کے فیور میں جاتی بتاتے, جب ان کے اگینسٹ جاتی چھپا دیتے. اور پھر ان میں لالچ اور جو سب کچھ ہوتا ہے وہ جو قرآن نے کھول کے ان کے عیب کو بیان کیا ہے. خیر, تو
اب یہاں سے جب اب دیکھو آپ وہ سردار سامنے آیا ہے کہ حل من مبارز کوئی ہے میرے مقابلے کا, وہ قریشی اور ہاشمی. تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کرنے کے لیے ایسا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا اللہ نے, پھر ان میں قریشی ہاشمی کا انتخاب کیا. تو سب سے افضل خاندان نسب کے اعتبار سے اس وقت عرب تھے, اور عرب میں قریشی اور قریشیوں میں بنو ہاشم. یعنی اخلاق, بھائی ویڈیو نہیں بنائے, یہ اخلاقی لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی, ہے سب سے اعلیٰ ترین. آپ دیکھو نا ابو سفیان نے جب ہرقل بادشاہ کے سامنے نبی کے بارے میں اس بادشاہ نے پوچھا تو ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا نبی کے بارے میں, حالانکہ دشمنی تھی. کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اگر جھوٹ بول دیتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی کہ سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے. اور ہمارے سردار لوگ دیکھ لو ماشاءاللہ, کبھی سچ بولا انہوں نے؟ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے. سردار کی بات ہوتی ہے. ہرقل نے کیا کہا؟ یار یہ مائک صحیح نہیں ہے جو مجھے چیخنا پڑ رہا ہے, کوئی فالٹ ہے اس میں, دوسرا لگا دو, وہ جس میں تراوی پڑھی ہے ہم نے. نہیں تیز نہیں کریں, مائک ہی کمزور ہے, یہ وہ جو جس میں نے تراوی پڑھی ہے وہ مائک اچھا ہے, وہ والا لگا دو. جب مجھے چیخنا پڑتا ہے نا تو میرے دماغ میں پھر مزہ نہیں آتا بات کرنے میں. پھر تو آدمی صرف گھر میں چیختا ہوا اچھا لگتا. بھائی چلو اب صحیح ہے. تو وہاں سے نا ایک سردار آیا, میں نام بھول گیا, ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, یا تو ولید تھا عتبہ کا بیٹا یا عتبہ ولید کا بیٹا, ایسے نام میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے. جب وہ سامنے آیا تو کہنے لگا حل من مبارز, کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ تو ادھر سے انصار صحابی آگے آئے کہ میں مقابلہ کروں گا. تو وہ جو قریشی آیا تھا وہ کہنے لگا لیسو باکفائنا, یہ جو مقابلے کے 3 آدمی آئے تھے یہاں سے, انہوں نے کہا یہ جو 3 ادھر سے آئے ہیں یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں, یعنی ان سے زیادہ بہادر بندہ چاہیے ہمیں جو ہمارے جوڑ کا ہو. صحیح ہے نا, یعنی بہادری کی انتہا ہے. اللہ نے اسی لیے تو نبی کو ان میں بھیجا کہ یہ قوم اگر کنورٹ ہو گئی تو یہ بہادری کہاں چلے گی؟ پھر ادھر چلے گی. خالد ابن ولید پہلے مسلمان دشمن تھے اور کتنا نقصان پہنچایا, لیکن جس دن اسلام قبول کیا ہے تو آپ دیکھو اس سے ڈبل بہادری پھر کہاں دکھائی ہے. کیونکہ غیرت مند جدھر بھی ہو غیرت مندی ہوتا ہے, اور بغیرت جہاں بھی ہوگا وہ اپنی بغیرتی دکھائے گا. نہ وہ ادھر کا یہودی منافق تھے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. قرآن کہہ رہا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے میں, جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہاں ہیں. تو پیڑے کھانے والے ہوتے ہیں, ایک طرف ہو جاؤ بھائی. تو چاپلوس ہوتے ہیں نا دفتروں میں, دیکھا ہے نا, باس کے سامنے مکھن لگائے گا بیٹھ کے, اور جیسے ہی باس جائے گا غیبتیں شروع کر دے گا. یہ ہر جگہ 2 منٹ میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کون خاندانی اور کون غیر خاندانی ہے. تو دفتروں میں پتا چل جائے گا, باس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سر یس سر یس سر یس سر, سر جیسے ہی گئے اب اس کا سالے کا کام دیکھو ہر وقت ڈانٹتا رہے گا, کیا یار تم وہاں اتنا یس سر کیوں کر رہے تھے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہے, خاندانی غیر خاندانی کا جلدی پتہ چل جاتا ہے. خاندانی غیر خاندانی چوری نہیں کرتا, اس کے پاس امانت رکھواؤ جو خاندانی ہے, کروڑوں اربوں کی امانت رکھوا لو یا 5 روپے کی رکھوا لو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے. کہہ رہے میرے ہے ہی نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی. غیر خاندانی جو ہے نا, جیسے جیسے امانت کی رقم بڑھے گی اس کی رالیں اسی طرح سے ٹپکنا شروع. اور غیر خاندانی کی ایک علامت بتاؤں, ہمارے ایک دوست نے کام شروع کیا بزنس اسٹیٹ ایجنسی کا. یہ بھی بہت ہوتا ہے, آپ کسی کو فیور دیں, آپ کی وجہ سے اس کا بزنس آسمان تک پہنچ جائے تو کبھی بھی آپ کو فیور نہیں دے گا یار, تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا تو کس پہ ڈال دے گا؟ تمہاری وجہ سے. از کالڈ غیر خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری گھٹیا صورتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے جوڑ کے چاہیے ہمیں بندے بہادر. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے ایک دن میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں. صحیح ہے نا, اتنی صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. اس جنگ میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, نبی کے چچا زاد بھائی, اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ شہید ہوئے ہیں. کیا قیامت گزری ہوگی آپ خود سوچو. سب سے چہیتے تھے نبی کو زید ابن حارثہ.
ایک ہی لڑائی میں زید بن حارثہ شہید ہو رہے ہیں اور جعفر طیار شہید ہو رہے ہیں. اور پھر حضرت خالد بن ولید کو جب 3 صحابی ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے ہیں, خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا لوگوں نے. ایسے موقع میں بزدل آدمی کمانڈر بنے گا؟ کہے گا 3 کمانڈر تو شہید ہو گئے, مجھے کیوں شہید کروا رہے ہو بھائی. خالد بن ولید نے تلوار ہاتھ میں لی ہے, کوئی بات نہیں. پھر کہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک تلواریں چلی ہیں, اور شاید تاریخ میں ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایک دن میں لوہے کی 9 تلواریں تھیں, لکڑی کی نہیں تھیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ تلوار سے مجھے وہ یاد آ رہا ہے, انہوں نے کیا کہا تھا, کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو ان کی ایسی لوہے کی تلوار چلانے سے تو انسان کی کانپیں کیا ہوتی ہیں, ٹانگتی ہیں بہت برے طریقے سے. خیر, تو ایک دن میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, تو بہت بڑی جماعت سے مقابلہ تھا. پھر خالد بن ولید کی تلوار سے جو دنیا میں کہاں کہاں فتوحات ہوئی ہیں. مجھے ایک جنگ میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا, اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, تو پھر وہ بہادری جو مسلمانوں کے خلاف تھی وہ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے فیور میں. تو ایک جنگ میں, اچھا, حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان یہ دونوں اپنی بیویوں کو بھی لے کے جاتے تھے جب سخت لڑائی ہوتی تھی, تاکہ ہمارے قدم اگر اکھڑنا شروع ہو جائیں تو عورت جو آر دلاتی ہے نا, بزدلی کے تانے دیتی ہے, وہ مرد کو بہت برے لگتے ہیں. عورت کہتی ہے ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو, میرے سوا کسی سے نہیں ڈرو, بہادر بن کے دکھاؤ دنیا میں. عورت کی فطرت ہے. تو حضرت ہندہ حضرت ابو سفیان کی زوجہ تھی, یہ بھی قریشی ہاشمی. تو ایک لڑائی میں شکست ہوئی ہے, تو حضرت ہندہ نے شعر پڑھنا شروع کر دیے. جب دیکھا نا پیچھے پلٹ کے آ رہے ہیں, واپس بھاگ رہے ہیں, شعر پڑھنا شروع کر دیے کہ اے ابو سفیان, تم گھر میں تو بڑے مرد بنے پھرتے ہو بیویوں کے سامنے, آج دکھاؤ تمہاری مردانگی کہاں ہے. تو یہ تانے جب سنے ہیں نا, واپس پلٹے ہیں کہ بھائی شہادت قبول ہے, یہ ذلت قبول نہیں ہے, کس منہ سے گھر میں ہے. تو عورتیں بھی ایسی تھی دیکھو اس زمانے. تو اس زمانے میں بیویوں کو جہاد میں لے جانا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں آگے جانے دیں گے, بولیں گے میں بیوہ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا کالیا, وہ تو یہ ڈائلاگ سنائیں گے آپ کو. خیر, تو جب مقابلہ شروع ہوا تو 3 انصار صحابی آئے, تو انہوں نے کیا فرمایا, لیسو باکفائنا, یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے. حالانکہ مقابلہ کر لیتے, کہا نہیں لیول. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت جعفر طیار کو بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ تھے, بالکل نوجوان اس وقت, برحال بمشکل 15-16 سال کی عمر ہوگی شاید. اور حضرت جعفر طیار کو, وہ جوان تھے, بہت خوبصورت. اور عبیدہ ابن جرہ, ابو عبیدہ ابن, حضرت حمزہ, ہاں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک اور صحابی تھے. 4, ادھر سے بھی 4 تھے, ادھر سے بھی 4 تھے. تو لڑائی شروع ہوئی ہے, تو ادھر سے ابو عبیدہ یا عبیدہ, نام مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے, وہ شہید ہو گئے. باقی حضرت حمزہ, حضرت جعفر طیار اور حضرت علی نے باقی 4 کا کام تمام کر دیا. تو اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے لگے سجدے میں گر کے کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت میں یہاں لے کر آیا ہوں, اگر یہ شہید ہو گئے, لم تعبد, زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ بھی علماء نے آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل بیان کی ہے, میں آخری پیغمبر ہوں, اور یہ تھوڑی سی جماعت اتنی محنت میں تیار ہوئی ہے, اسباب کی دنیا میں ان کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. لم تعبد, تو اگر چاہتا ہے کہ لوگ تجھے بھول جائیں, اس لیے دیکھو ان بدر والوں کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ وہ قربانی نہ دیتے تو اسلام نے مٹ جانا تھا, کہ اللہ نے بچانا تھا اسلام کو. تو وہ 313 جو لڑے ہیں, 70 بڑے بڑے جو کافر ہیں نا, ان 1000 میں سے وہ شہید قتل ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس جنگ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے, اور بہت دبلی پتلی آپ کی پنڈلیاں تھیں. آپ کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے,
حضرت عبداللہ بن مسعود نیچے تک رکھتے تھے, بس ٹخنوں سے اوپر, پنڈلی تک نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میری پنڈلیاں باریک باریک ہیں تو اس کو میں چھپاتا ہوں. لیکن علم اتنا زیادہ تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود کوفہ سے آتے نا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے مدینہ, حضرت عمر نے آپ کی تشکیل کوفہ میں کی تھی, تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کنیف ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا, اتنا علم. فقہ حنفی جو ہے نا زیادہ تر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ جا کے بیٹھ گئے ابو جہل کی گردن پہ. تو ابو جہل بولتا ہے, وہ زخمی پڑا ہوا تھا, معوذ اور معاذ جو صحابی تھے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا ابو جہل کو. وہ کہتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ یہ نبی کو ستاتا تھا. تو جب وہ تڑپ رہا تھا نا, زمین پہ پڑا ہوا تھا, تو حضرت عبداللہ بن مسعود جا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے گردن کاٹنے کے لیے. وہ بدبخت اس موقع پہ کیا کہہ رہا ہے, معاذ اللہ, اس کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ چھوٹا آدمی ہے لیکن آج بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت بھی اس کمبخت کا تکبر ختم نہیں ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے زیادہ بڑا فرعون ابو جہل تھا. فرعون کو ایک غوطہ لگائے ایمان لے آیا, اگرچہ اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. ابو جہل اس موقع پر بھی ایمان نہیں لے کر آیا, اور اس موقع پر بھی کبر کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, عبرت نہیں ہوئی اس کو. تو یہ 70 بڑے بڑے سردار جب مارے گئے نا, تو ان کی لاش کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب کیا, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. 13 سال مکہ میں نے تمہیں دعوت دی, اور اللہ کہتا تھا کہ فتح کس کو ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, دین ان کا غالب آئے گا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے. تو ایک وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا اس فتح کا, غلبے کا, اور ایک تم سے کیا تھا تمہیں ناکام کرے گا, دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا, ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہم نے سچا پایا. بتاؤ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا. حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں, آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت. سمجھ میں آ رہی بات, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اس بیس پہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مردے بھی سنتے ہیں, مردوں سے جب کلام کیا جائے سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے, وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. سیدہ عائشہ نے اس حدیث کی تعویل کی کہ یہاں سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو میری بات سن نہیں رہا, لیکن جب آپ پر وہ حالات آئے اب تو سن لیا نا, تو سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تو تجھے پتہ چل گیا نا, اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو سیدہ عائشہ کی رائے یہ تھی کہ یہاں نبی کا مطلب یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں, مطلب یہ تھا کہ آج تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو سننے سے زیادہ ان کو علم حاصل ہو گیا ہے. تو اسی بیس پہ علماء کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے. تو ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے آج کل تو زندہ نہیں سن رہے, مردے کہاں سے سنیں گے, کسی زندہ سے بات کرو سمجھ میں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کو ہلانا پڑے گا. تو اس زمانے کے مردوں کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اس زمانے کے زندے نہیں سن رہے تو مردے کہاں سے سنیں گے. خیر, تو اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, اور وہاں مدینہ میں مکہ میں کوہرام مچ گیا, صف ماتم بچ گئی کہ یہ تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ میں اسلام کی دعوت اور پھیل گئی, اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, ہجرت کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مدینہ آنے لگے. تو اللہ نے اس جنگ کا تھوڑا نقشہ کھینچا. یہاں پہ صحابہ کو حوصلے کے لیے اللہ نے بتایا کہ ہم نے خواب میں جو ہے نا ان کو تھوڑا کر کے دکھایا. شروع میں ہی دیکھ لیتے 1000 ہیں تو خوف پیدا ہوتا, تو ان کی تعداد تمہاری نظر میں ہم نے کیسے دکھائی, کم. اسی سے جنگوں کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو لڑنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دشمن کو کم دکھایا جائے ان کے سامنے. یہ نہ کہا جاؤ او اتنی بڑی جنگ, ابے اتنے ٹینک آ رہے ہیں, ابے اتنے جہاز آ رہے ہیں, تو لڑنے والے میں تو حوصلہ ختم ہو جائے گا. تو دنیا کے ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو کمزور کر کے دکھایا جائے, اپنے آپ کو طاقتور کر کے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟
اللہ کہتے ہیں میں نے دشمن تمہاری نظر میں تمہیں کمزور کر کے دکھایا تھا کہ خوف زدہ نہ ہو جاؤ, اور ان کو بھی تمہاری نظر میں کمزور دکھایا تاکہ ان کو لڑنے کا حوصلہ ملے, بھاگ نہ جائیں ڈر کے. وہ اللہ چاہتا تھا یہ جنگ ہو. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو تم تو چاہتے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مل جائے, تھوڑی سی تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے, لیکن اللہ نے اس دن کو یوم فرقان بنانا تھا, حق اور باطل میں فرق کی لڑائی. تو یہ غزوہ بدر ارادے سے نہیں لڑی گئی ہے, یہ اتفاقی جنگ ہے, جو ارادہ کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ, اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہاری لڑائی ہو, فثبتوا, جب جہاد ہو جنگ ہو, فثبتوا, ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میدان جہاد میں, میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنے سے بہت حوصلہ ملتا ہے. اور آگے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا, اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو. دیکھو فوج میں یا کسی بھی کنٹری کی آرمی میں, آرمی چیف اچھا ہو یا برا ہو, جو ماتحت فوجی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کمانڈر اچھا ہے, برا ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, نیک ہے, تہجد گزار ہے, جیسا مرضی ہے, تنازع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تنازع کا مطلب اختلاف. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے امیر یا اپنے کمانڈر کی بات سے, آرڈر سے اختلاف کیا, فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امیر ظالم ہو, فاسق ہو, انتظامی چیزوں میں بہرحال اس کی اطاعت کی جائے گی. بہرحال حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور ہے, پھر بھی صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی کمانڈ میں لڑا کرتے تھے, حالانکہ جانتے تھے کہ یہ ظالم ہے. نہ اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا, کچھ لوگوں نے خروج کیا لیکن بعد میں ان کو ندامت ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک آدمی ہے جیسا مرضی ہے, لیکن اسلام کہاں تک پھیل گیا. محمد بن قاسم آیا سندھ تک, دیکھیں آپ. تو اگر وہ اسی جھگڑوں میں لگے رہتے کہ حجاج بن یوسف ایسا ہے تو ویسا, اس میں مناظرے ہونا شروع ہو جاتے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے, وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا. ایک شخص ہے نا بھائی, اس کو چھوڑو. تو اسی طرح یاد رکھو کمانڈر جو بھی ہوں, اچھے برے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. یہ کوئی اسلام میں اتنی ویلیو نہیں ہے اس کی. اسلام میں ویلیو کس کی ہے؟ اجتماعیت کی. ایز اے ادارہ دیکھا جائے گا کسی چیز کو, کسی بھی طاقت کو ایز اے ادارہ دیکھا جائے گا. تو یہ جو مجھ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, میں اپنی عسکری طاقتوں کو کیوں فیور کرتا ہوں, پاکستان کی افواج کو کیوں فیور کرتا ہوں, جامعۃ الرشید کیوں فیور کرتے ہیں؟ بھائی اس لیے فیور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت بچی ہے, ایک ہی ادارہ بچا ہے جو آپ کے ملک کا دفاع کر سکتا ہے, اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی حالیہ جنگ میں دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے, مان رہی ہے کہ انہوں نے دفاع کر دیا ہے. باقی اختلافات کرتے رہو, سیاسی اختلافات 100 دفعہ کرو, وہ تو شخصیات ہیں, آئیں گے جائیں گے, اس میں کوئی ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان اختلافات کو اتنا آگے مت لے کے جاؤ کہ ملک کی سالمیت داؤ پہ لگ جائے. تو اس لیے ولا تنازعوا, اللہ کہتے ہیں لڑائی کے میدان میں اپنے امیر سے تنازع مت کرو. اس لیے پوری دنیا میں اصول ہے آرڈر از آرڈر. جو آرڈر ہوگا اس کو ماننا پڑے گا, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. فرمایا اگر نہیں آرڈر مانا تو تذهب ريحكم, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. نیک کمانڈر ہو لیکن وہ کمانڈ ہی نہیں کر پا رہا, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں ایسا ادھر گولی چلاؤ, وہ کہہ رہا نہیں 6 گولیاں کے بجائے 4 گولیاں چلاؤ, تو وہ نیک فوج بھی مروا دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے تہجد گزاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اطاعت ہو تو عملی خرابی ہو پھر بھی اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. تو اسلام میں جہاد کے میدان میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.